السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایتی ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ دوستو، اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے۔ بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے اور وہی غار ان لوگوں کے قبر بن جائے۔ مگر دوستو، بادشاہ نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مقام کے اندر بند ہو کر اللہ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا جہاں اصحاب کہف کو بند کر دیا گیا تھا۔ چرواہے نے دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والا لرزا کر وہاں سے بھاگ گیا اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ دوستو، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت ہی خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ وہ بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اور وہ ساتھی غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ الہی، یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا کوئی نام لینا بھی جرم سمجھتا تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ دوستو، اس کے بعد وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور اس زمانے کا روپے دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے،
چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کی سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپے ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپے تمہارے ہیں؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ وہ بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بھی ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ دوستو اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں کو سنائی دیا تو وہ سمجھ بیٹھے کہ غالباً بادشاہ کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین حفاظت کے لیے بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو فوراً ہی اس وقت کا بادشاہ اپنے عمرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو وہ بادشاہ فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دی۔ بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں نے اختلاف کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 اور ان کا 8واں ایک کتا تھا۔ تو دوستو یہ تھے اصحاب کہف کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔